بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے مد کی اقسام اور تنوین اور نون کے قواعد. مد کی 4 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم. اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے، اور یہ ایک چیز پہلے میں بتا دوں کہ مد اکثر اوقات حمزہ اور الف اگر لفظ کے درمیان میں آ رہی ہو یا لفظ کے آخر میں آ رہی ہو یا اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہو تو مد 99% یہاں پر ہوتا ہے. اور بھی حروف ہیں اور بھی کلمات ہیں جن میں یہ مد آتا ہے، لیکن میکسیمم حمزہ یا الف سے پہلے مد آتا ہے. اب مد کی 4 اقسام ہیں. ایک ہے مد متصل، 2 ہے مد منفصل، 3 نمبر پر مد عارض اور چوتھا مد لازم. اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. حروف مدہ تقریباً واو یا اور الف ہی ہیں. مد متصل کو 3 سے 4 الف کی مقدار یعنی 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے جاء، غثاء. اگر حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اگر حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اس کو بھی 3 سے 4 الف کی مقدار یعنی کہ 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر سکتے ہیں، جیسے کہ انا اعطیناک. اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو مد عارض کہتے ہیں. یہاں بھی مد کرنا جائز ہے، یعنی کہ 1 یا 2 3 الف کی مقدار لمبا کرنا جائز ہے، جیسے کہ رب العالمین، رب العالمین، والتین، من خوف، والصیف. اگر حروف مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. یہاں پر مد کرنا لازم ہے اور اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف یعنی کہ 3 سے 4 سیکنڈ ہے، جیسے کہ مشدد کی مثال میں ضالین، الآن، یہ ایسے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھنے ہیں. ان میں 4 قواعد ہیں. نون ساکن اور نون تنوین سے متعلق 4 قواعد ہیں. ایک ہے اظہار، ایک ہے ادغام، 3 نمبر پہ اقلاب اور 4 نمبر پہ اخفاء. اظہار نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر گنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ کلیئر نون یا تنوین پڑھنا ہے. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، جیسے کہ حروف حلقی یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا. اب اس کی مثال ایسے دیتے ہیں. نون ساکن کی مثال میں یہ ہے منہم، من اخیہ. یہاں منہم میں ہے آیا نون کے بعد، منہم، من اخیہ نون کے بعد حمزہ آیا، من اخیہ انعمت. اب نون کے بعد عین آیا ہے، انعمت. نون پوری پڑھنی ہے، اس میں کوئی جو ہے نا غنہ نہیں کرنا. من حرم، من غاب، لمن خشی. یہ 6 کے 6 حروف کی مثال دے دی ہے نون کی صورت میں. اب تنوین کی مثال ہے علیمن حکیم، محمدن عبدہ، نار حامیہ، اجر غیر. 2 نمبر پہ آ جاتا ہے ادغام. یہ 2 حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ حروف آئیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. یہ ادغام لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ ہوگا، جیسے من ربہم، من لدنک. اور یا، نون، میم اور واو میں غنہ کے ساتھ ہوگا، جیسے من یقول، من نبی،
من ماء من وال، ایسے۔ امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا قاعدہ ہے نون اور تنوین کی صورت میں اقلاب کا۔ اقلاب کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے۔ اور اکثر ان حروف پہ قرآن پاک میں جو ہے نا وہ آپ کو میم لکھا نظر آتا ہے نون کے اوپر۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے اس کی مثال ہے من بعدہ علیم بذات الصدور۔ چوتھا قاعدہ ہمارا اخفاء کا ہے۔ اخفاء کا مطلب ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس نون ساکن یا نون تنوین کو اس کے مخرج سے علیحدہ کر کے اس کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ 15 حروف اخفاء یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یعنی الف سے لے کر یہ تک 28 حروف میں سے 6 حروف حلقی ہیں، 6 حروف یرملون ہیں یہ ادغام والے، اور 6 حروف اور ایک حرف اقلاب ہے جو کہ یا ہے۔ ان کو نکال دیں، باقی سب حروف اخفاء ہیں۔ نون کا مخرج کنارہ زبان اور تالو ہے۔ اخفاء میں زبان کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی بلکہ آواز ناک سے نکلتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد۔ اس میں بھی 3 ہیں، اخفاء، ادغام اور اظہار۔ میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ کرنا ضروری ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، جیسے لما۔ اور میم ساکن سے متعلق 3 قواعد ہیں، اخفاء، ادغام، اظہار۔ اخفاء اگر میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، جیسے کہ وما ہم بمؤمنین، من یعتصم باللہ، ومن یعتصم باللہ۔ دوسرا قاعدہ ہے ادغام، اگر میم ساکن کے بعد میم ہو تو وہاں ادغام ہوگا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، جیسے الیکم مرسلون۔ تیسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا اظہار، اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہو تو وہاں اظہار ہوگا، جس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، جیسے کہ لم یلد ولم یولد، الم تر، الم یجعل۔ یعنی میم واضح پڑھی جا رہی ہے۔ ادغام میں 2 میم الیکم مرسلون کی مثال میں نے دی ہے، الیکم مرسلون۔ یہ ایک میم جو ہے تقریباً ناک میں سے اس کی آواز نکلتی ہے، دوسری واضح نکلتی ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہ اخفاء والی ہیں، اس میں میم ناک میں سے غنے کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سیکھنے اور صحیح طریقے سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ جو ضروری قاعدے ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں اور لمبے چکر میں نہ پڑھیں، اور جو ضروری ہے ہمارے جوڑ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پچھلی 4 کلاسیں ہو چکی ہیں، آج 5ویں کلاس تھی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت میں جائیں گے، اور سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ یہ لیٹ نہیں ہوگی، اور مسلسل حسب ترتیب ہفتے میں 3 سے 4 کلاسیں میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، اور جو سن رہے ہیں ہماری ویڈیو اور ہماری کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی ہر قسم کی حاجات کو پوری کرے اور ان کی اس طلب کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیراً، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔